اور جیتی ہوئی پارٹی نے کبھی احتجاج کیا؟ اور اگر جیتی ہوئی پارٹی احتجاج کرتی انتخابات پر تو لوگ باہر نکل آتے انقلاب. یہ فرق ہو رہا تھا. یہ ایک فرق ہوتا ہے کہ انقلابی اور ایک ریفارمسٹ، ایک مسلط انگیز قیادت کا، سوچ کا، نظریے کا. یہ فرق ہے اس فلسفے کا جو مارکسزم کا فلسفہ ہے، جو جدلیاتی مادیت کا فلسفہ ہے کہ آپ کو یہ سیاسی پالیسیاں دیتا ہے، اور ایک وہ فلسفہ ہے جو منطقی لالچی فلسفہ ہے جس کی وہ پالیسی جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کر رہی ہے. اور ابھی تو ایم کے ساتھ جا رہے ہیں. میرے خیال میں کراچی میں بہت پیپلز پارٹی کے کامریڈ انجوائے کریں گے، کیونکہ کراچی کے کامریڈ جو ہیں ان کے ساتھ ایم نے کتنا پیار بھرا سلوک کیا. ہر دوسرے تیسرے دن ان کے 2-3 بچوں کی لاشیں بوریوں میں باہر کے پھینک دیتے. کوئی نہیں، جمہوریت کے لیے یہ جائز قربانی. ہر روز ان کی عورتوں کو ریپ کرتے ہیں. ایک ٹھیلے والے سے لے کر ایک بڑے سرمایہ دار سے ہر ایک سے بھتہ وصول کرتے ہیں، گنڈا ٹیکس وصول کرتے ہیں. مسلح ہاں ہے مسلح. اگر مسلح تھے تو 27 دسمبر کو کدھر بھاگ گئے تھے؟ 27 دسمبر کو تو کہیں نہ فوج نظر آئی ہے، نہ فسطائیت نظر آئی ہے، نہ اسلحہ نظر آیا. کدھر گیا تھا سارا؟ آتے میدان میں تو پھر یہ غیر محبت محنت میں سوسائٹی بتاتی کہ ان کا انجام کیا ہوتا، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا. ان کو پتہ لگتا کہ مزدور کی قوت کیا ہے، ریاست کی قوت کیا ہے، عوام کی قوت کیا ہے، حکمرانوں کی قوت کیا ہے. یہ کیفیت بننی تھی اس وقت. اور اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کمپرومائز پہ چل رہے ہیں. کمپرومائز نہیں چل سکتے. معیشت میں گنجائش نہیں ہے. گیلانی صاحب نے 4,600 سے سرکاری 4,600 سے سرکاری 6,000 کیا ہے. اگر آپ پچھلے 3 سال کی انفلیشن کو اس کے ساتھ جوڑیں تو یہ ویج انکریز نہیں ہے، ویج ڈیکریز ہوئی ہے. کیونکہ جس وقت یہ 4,600 کی گئی تھی اور اب جو 6,000 کی گئی ہے، یہ اس وقت کے انفلیشن ریٹ کے مطابق 2,380 روپے بنتی ہے ویج. خورشید احمد ٹریڈ یونین فیڈریشن، ویلکم مسٹر ملتان. ویج انکریز ہو گئی. ٹریڈ یونین رائٹس، مائی گاڈ واٹ ٹریڈ یونین واٹ رائٹس. آپ ان یونینوں کو ذرا غور کر لیں. کافی کامریڈ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور ہمارے بڑے اچھے کامریڈ ٹریڈ یونین ہیں. اور میں بالکل ان پہ مجھے کئی بار بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ان کو کتنی تکلیف دہ حالات میں کام کرنا پڑتا ہے. اور ان کنڈیشنز میں اگر ہم دیکھیں تو یہ کنسیشن بے معنی ہے، کاغذی ہے، ارریلیونٹ ہے. اور سب سے جو عام بات یوسف رضا گیلانی نے اپنے پہلے خطاب میں قومی اسمبلی میں کہی ہے، وہ مندرجہ ذیل میں ایگزیکٹلی کوٹ کرتا ہوں. اس نے کہا ہے کہ غربت، مہنگائی، بجلی، بے روزگاری کے بنیادی مسئلوں پر بدقسمتی سے ہم کوئی حل پیش نہیں کر سکتے. کوئی حل نہیں. اس کے بعد کوئی بات رہ جاتی ہے. اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہے پھر کیا حل کریں گے؟ عدلیہ حل کریں گے. عدلیہ کیا جائے. عدلیہ کا بنیادی طور پہ وہی کردار ہے جو پاکستان فوج کا کردار ہے. ریاست کے تمام اداروں کا صرف ایک کردار ہوتا ہے، اور وہ کردار ہے یہاں کے محنت کش طبقوں کو کچلنا، بالادست طبقات کے مفادات کا تحفظ کرنا، ان کی دولت اور ان کے استحصال کو قائم رکھنا اور جاری رکھنا. اس لیے آتی ہے یہ ریاست. ریاست کے بیسک کریکٹر یہی ہے. اب اس میں اکانومی کی کیا گنجائش ہے؟ کیا بنیاد کیا ہے؟ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، $20 ارب اس سال چلا جائے گا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، ریاستی اخراجات کا خرچہ ہے. پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ڈیفیسٹ ہے، بجٹ ڈیفیسٹ ہے. پاکستان کی تاریخ میں اتنے پیسے قرضوں کی سود میں قرضوں کی ادائیگی کے سود میں ادا نہیں ہوئے جتنے آپ ادا رہے ہیں. یہ میکرو اکنامک فگرز ہیں. اور مائکرو اکنامک فگرز کیا ہیں؟ 82% لوگ
یہاں پر غیر سائنٹیفک علاج کروانے پر مجبور ہے. اور ہم کئی بار ان محنت کشوں کو تھوڑا غلط سمجھتے ہیں. انہوں نے جو تویز ڈالے ہوتے ہیں یا پیر سے پھونک مروا رہے ہوتے ہیں، وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ پھونک جو ہے وہ 5 روپے میں پڑتی ہے اور ٹیکہ جو ہے 500 روپے کا لگتا ہے. تو اس لیے بہتر ہے ٹیکے کی بجائے پھونک مروا لو، دم کرا لو، درود کرا لو. اس لیے کہ وہ پیسے نہیں ہیں ان کے پاس علاج کے لیے، اور اس لیے نان سائنٹیفک میڈیکیشن پہ مجبور ہے. 62% بچے یہاں پر اسکول نہیں جا سکتے. ہزاروں عورتیں دچکی کے دوران مر جاتی ہیں. جو بیماری ہے، جو غربت ہے، جو مہنگائی ہے، وہ کم نہیں ہوگی اس نظام میں، اس سسٹم میں، اس حکومت کے تحت. اور اس میں پھر یہ بحرانوں کو مختلف طرف لے جانے کی کوشش کریں گے. ابھی ہلکا ہلکا رکھا ہوا ہے میں کشمیر کا مسئلہ جو ہے نا، نیند خاص پوری ہیٹنگ نہیں دی ہوئی. کبھی اس کو گرم کرتے ہیٹنگ فل کر دیتے ہیں، کشمیر جنگ چھنگ چھنگ، آزادی اور قربانی اور پتہ نہیں کیا بکواس. اور پھر آج کل چھٹا کیوں، آج کل وفات ہو رہی. اچھے تعلقات چاہتے ہیں ہندوستان. کشمیر کا مسئلہ حل کیا یہ پتہ نہیں. صرف ابھی حل ایک پیش کیا تھا جس میں مشرف نے رات کو 11 بجے 12 حل پیش کیے تھے کشمیر کے، اور کوئی واضح حل سامنے نہیں آیا. اور وہ جو حل تھے وہ اسی حالت میں ہو سکتے ہیں جس میں مشرف نے پیش کیے تھے. اب ان کنڈیشنز میں اگر ہم دیکھیں تو یہ کیا کر سکتے ہیں، یہ بیرونی تضادات کو ابھاریں گے. اور جن لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی، شہین صاحب اور چور صاحب بھی بڑے خوار ہوئے اس کھیل میں، لیکن اس کا ایک فائدہ ہو کہ ہماری ملاقات ہوگی. یہ جو پیپل ٹو پیپل پیس اینڈ ڈیموکریسی ہے، یہ جو ناروے کی گورنمنٹ اسپانسر کرتی ہے، یہ جو سیفما ہے، جو عظیم پنجاب کے لینن آج کل جس کے سربراہ ہیں امتیاز عالم صاحب، جو جب صبح اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی چھوٹی، تو جب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو وہ شیشہ سامنے رکھتا تھا اور ادھر لینن کی تصویر رکھتا تھا، پھر اس کے مطابق اپنی داڑھی کاٹتا تھا. وہ آج کل سیفما کا چیئرمین ہے جس کو 35 کروڑ روپیہ سال کا ملتا ہے ناروے اور ہالینڈ کی گورنمنٹ سے. وہ امن پھیلا رہے. یہ امن کیسے پھیلے؟ مشرف اور واجپئی زیادہ اچھا امن پھیلا سکتے. اب گیلانی صاحب امن پھیلانا چاہتے ہیں، نواز شریف نے امن پھیلایا. اور یہ امن اس لیے نہیں پھیلا رہے کہ ان کو اچانک عمل کا شوق پیدا ہو گیا امن کا. یہ اس لیے امن کھیل رہے ہیں کہ ابا جی کا حکم، وہ واشنگٹن میں ان کا جو پاگل درندہ باپ بیٹھا ہوا اس کا حکم ہے کہ تم ابھی امن کرو کیونکہ ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے انڈیا میں. اور اس کیفیت میں ہم دیکھیں کہ ان کے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے. کشمیر پر ان کے پاس کیا پوزیشن ہے؟ فنڈامنٹلزم کشمیر میں ختم ہو چکا ہے، نیشنلزم ٹوٹ پھوٹ رہا ہے. اور اگر کوئی کشمیر میں قوت ابھر رہی ہے قومی مسئلے پر، طبقاتی مسئلے پر، سیاسی مسئلے پر، انقلابی مسئلے پر، تو ہمارے کامریڈ نے کشمیر میں جنہوں نے اس پرچم کو بلند کیا ہے ہمالیہ کی چٹانوں سے، جو پورا بر صغیر دیکھے گا. ہاں ہم جنگ روکیں گے، لیکن ہم جنگ امن کے ذریعے نہیں روکیں گے، ہم جنگ انقلاب کے ذریعے روکیں گے. ہم کاٹ دیں گے ان بنیادوں کو جو جنگوں کا باعث بنتی ہیں. ہم چھین لیں گے ان سے وہ نظام جو انسان کو جنگوں کی ذلت میں محض کرتا ہے. اور اس لیے آج کامریڈ ایئر شہین کا اس کانگریس میں آنا، میں سمجھتا ہوں ایک بہت تاریخی واقعہ ہے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کشمیر کو نیشنلزم نہیں جوڑ سکتا. کشمیریوں کو کشمیریوں سے صرف طبقات جوڑ سکتے ہیں، انقلاب جوڑ سکتا ہے، مارکسزم جوڑ سکتا ہے. کیونکہ جڑت کشمیری اور کشمیری کی نہیں ہے، جڑت غریب کشمیری کی اور غریب کشمیری کی، اور امیر کشمیری کی اور امیر کشمیری کی. ہم لعنت بیچتے ہیں ہر قوم کے ہر حکمران طبقے پر، کیونکہ ہمارے ساتھی، ہمارا طبقہ ہر قوم میں ان کے ہاتھوں استحصال کا مجبور ہے. اور اس لیے اگر ہم